کچھ کہہ بھی تو نہیں سکتا ہوں، نہیں کہوں گا تو ضرور. مجھے معلوم ہے خط کا مضمون بھانپ لیتا ہوں لفافہ دیکھ کر، مولوی کی شکل دیکھ کے پہچان لیتا ہوں کہ یہ کیا بولے گا. میرے بھائیو 10 سال سے میں نے بھی اس میدان میں قدم رکھا ہے. بتاؤ کون سی حیا ہے، کون سی شرم ہے یہ کہ اہل حدیثوں اپنی عورتوں کو میری مسجدوں میں بھیج دو اور 9 مہینے کے بعد رزلٹ دیکھ لو. کہاں کی شرافت ہے اور یہ کون سی تقریر ہے. اللہ، میں اپنی ذاتی بات نہیں کہتا، اس نے مجھے تو وہ گالی دی جو آج تک کوئی نیتا گالی نہیں دے سکتا. کیسے سنو گے اس نے مجھے یہ الفاظ تقریر میں کہے، اللہ جانے جرجسوا کو. جرجسوا قرآن کہتا ہے تم کسی کا نام نہ بگاڑو، قرآن کہتا ہے تم کسی کا نام نہ بگاڑو. ہم نے تو تمہارا نام بھی نہیں لیا، ہم تو تمہیں صرف پیار سے بلا رہے ہیں. تو بہار کے رہنے والے ہو اس لیے بہاری بابو کہہ رہے ہیں. میرے بھائیو اس سے زیادہ تو تمہیں کچھ نہیں کہا. میں نے اتنا بتا دوں کہ تم نے میرا نام بگاڑا. اور جرجیس علیہ السلام ایک نبی ہے اور میں نے بھی یہ نام اس لیے رکھا کہ جرجیس ایک نبی کا نام تھا. میرے بھائیو یہ میرے باپ نے اس لیے نام رکھا. میرا نام بگاڑنے سے پہلے سوچ لو کہ یہ الفاظ کس کے اوپر پڑیں گے. اب تم نے کہا اللہ جانے اس جرجسوا کو اس کی ماں نے کس راستے سے پیدا کیا. یہ تمہاری تقریر کے الفاظ ہیں. ارے میں نے تم کو کچھ کہا تھا، تکلیف تمہیں مجھ سے ہوئی، میری ماں کو تم کیوں لپیٹ رہے تھے. تم کو اللہ نے جرجسوا کو اللہ نے اللہ جانے کس راستے سے پیدا کیا. اور جملہ یہیں پر بس نہیں، اس نے کہا آگے سے یا پیچھے سے. کیسٹ سنو، آپ یہ کہو گے کہ اللہ جانے یہ مولوی ہے یا پرلے درجے کا شیطان. اس کی زبان سے آپ اندازہ لگا لو گے. میں وہ کیسٹ لوگوں یقین مانو بھیجوں گا ضرور. اللہ کی قسم وہ کیسٹ آپ تک آئے گی، آپ سن لیجئے گا. اس کیسٹ سے آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ یہ مولوی ہے. مجھے معلوم ہے کہ تم کس کو بلاؤ گے اور مجھے معلوم ہے کہ تم کیا سناؤ گے. ہم نے حدیث پڑھی ہے، اگر کسی نے اپنی ماں کا حلال دودھ پیا، حدیث پڑھتا جائے، مسئلے بتاتا جائے، اللہ کی قسم صبح کا سورج نکلنے سے پہلے اس حدیث کو تسلیم نہ کر لوں تو ماننا. لیکن حدیث صحیح ہونی چاہیے، ثقہ راوی ہونا چاہیے، عادل تام مضبط ہونا چاہیے، حدیث صحیح ہونی چاہیے، حدیث میں ضعف و کمزوری نہیں ہونا چاہیے. اور وہ بالکل وہی جو محدثین نے اصول بتائے ہیں. آئیے ذرا میں ایک اور بات بتاتا چلوں اور حدیث سن لو. دارمی کی حدیث ہے، نوٹ کر لو. ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخة من التوراۃ فقال یا رسول اللہ هذه نسخة من التوراۃ. ذرا حدیث سنیے گا غور سے. وقال یا رسول اللہ هذه نسخة من التوراۃ فسكت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجعل يقرأ ووجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتغير فقال ابو بکر ثقلتك السواکل ما ترى بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فنظر عمر الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله ورضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو بدع لكم موسى لاتبعتموه وتركتموني لسللتم عن سواء السبيل ولو كان حيا وادرك نبوتي لاتبعني. رواه الدارمی فی سنن. امام دارمی اس کو اپنی سنن کے اندر لائے. حدیث سن لیجیے. حدیث اور سنت میں فرق نہیں کرتا کہ سنو حدیث. ابھی تو آپ نے صرف یہ سنا کھڑے ہو کے پیشاب کرو تو اہل حدیث، بیٹھ کے کرو تو اہل سنت. سنو حدیث. آؤ میں تم کو بتاؤں حدیث کیا ہے. یہ حدیث حضرت عمر فاروق اللہ کے رسول کے پاس آئے اور تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے. تورات کا ایک نسخہ، اور تورات کا نسخہ لا کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول ہاذی نسخۃ من التورات. اے اللہ کے رسول یہ تورات ہے. فسکت رسول اللہ، اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. آپ خاموش ہو گئے. فجعل یقرأ، حضرت عمر تورات پڑھنا شروع کر دی. حضرت محمد رسول اللہ خاموش ہو گئے. فجعل یقرأ، حضرت عمر پڑھنا شروع کر دیے. جب حضرت عمر نے تورات پڑھنا شروع کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، اللہ کے رسول کا چہرہ بدلنے لگا، سرخ ہونے لگا. آپ کے چہرے پہ لالامی، آنکھیں ایسی ہو گئی جیسے انار کا جوس کسی نے آپ کی آنکھوں میں ڈال دیا ہو. آپ کا چہرہ بدل گیا. جب اللہ کے نبی کا چہرہ بدلا تو حضرت عمر فاروق نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ، حضرت ابو بکر نے جب اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا تو اللہ کے نبی کا
چہرہ. عمر کو تورات پڑھ رہے تو فرمایا یا عمر سکیلت کا سواکیل، اے عمر تجھے کھونے والیاں کھو دیں، اے عمر تجھے تیری ماں گم کر دے، یعنی تو برباد ہو جائے. یہ عربی میں ایک مقولہ تھا، عربی میں ایک جملہ بولا جاتا تھا، جیسے آج بولتے نا تیرا ستیہ ناش ہے، کبھی بولتے اے ملون. یہ عربی جس طریقے سے آج ایک جملہ بولا جاتا ہے، عربی کے اندر یہ جملہ ناراضگی کے موقع پر بولا جاتا تھا. سکیلت کا سواکل، کھونے والی تجھے کھو دے، یعنی تیری ماں تجھے کھو دے، یعنی تو مر جا. حضرت عمر نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا ماں ترا بھی بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اللہ کے رسول کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہو کیسے لال ہو رہا ہے؟ حضرت عمر نے دیکھا میرے تورات پڑھنے سے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا، میرا تورات پڑھنے سے رسول کا چہرہ بدل گیا. کہنے لگے اعوذ باللہ من غضب اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غصے سے، ومن غضب رسولی، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں رسول کے غصے سے. رضینا باللہ ربن، اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں رب ہونے کے اعتبار سے. رضینا باللہ وبالاسلام دینا، میں اسلام سے خوش ہوں دین کے اعتبار سے. وبمحمد النبی، اور محمد کو قبول کرتا ہوں نبی ہونے کے اعتبار سے. اے اللہ کے رسول میں نے آپ کا دل توڑا ہے، نہیں پڑھتا ہوں. تورات بند کر دی. اللہ کے رسول نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عمر والذی نفس محمد بیدہ، اللہ کی قسم آج جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اس ذات کی قسم جو کتاب تم پڑھ رہے ہو، اگر یہ کتاب کا لانے والا موسیٰ زندہ ہوتا لتبعتموہ، اور یہ اسلامی کتاب ہے تورات جس کو اللہ نے اتاری ہے، اگر تم مجھے چھوڑ کر اس تورات پر ایمان لاتے اور مجھے چھوڑ کر تم اس موسیٰ پر ایمان لاتے اور موسیٰ کی شریعت پر عمل کرتے لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاتے، سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاتے. وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا وَأَدْرَكَ نَبُوَّتِي، اور اگر موسیٰ زندہ ہوتے اور وہ میری نبوت پا لیتے لَاتَّبَعَنِي، تو ان کو بھی میری غلامی کرنا پڑتی، میری اتباع کرنا پڑتی. سن لو، حضرت عمر فاروق تورات پڑھنے لگے جو اسلامی کتاب ہے. اللہ کے رسول کا چہرہ بدل گیا. اسلامی کتاب رسول کی شریعت کے بعد نہیں چل سکتی ہے تو تمہارے ملا اور مولویوں کی کتابیں اسلامی شریعت سمجھ کر کیسے چل سکتی ہے؟ جب اسلامی کتاب پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے قرآن کے آ جانے کے بعد، محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد، جب موسیٰ پر اتری ہوئی کتاب نہیں چل سکتی ہے تو محمد کے آنے کے بعد، محمد کے بعد پیدا ہونے والے لوگوں کی کتابیں کیسے چل سکتی ہیں؟ نہ تلوار تم سے اٹھے گی نہ اٹھے گا کھنجر، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے. آؤ شریعت میں منہ ڈال کر دیکھو، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو، کل قیامت کے دن رسول کو کیا جواب دو گے. بہت آسان ہے کہہ دینا کھڑے ہو کر پیشاب کیا اللہ کے رسول نے، اور بیٹھ کر کیا یہ سنت ہے، کھڑے ہو کر کیا یہ حدیث ہے. آپ اہل حدیث بنو گے یا اہل سنت؟ باہری عقل، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی ہے؟ یا خدا کسی کو یہ عقل نہ دے آدمی کو موت پر یادا نہ دے. اچھا ایک بات بتاؤ، نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، یہ ہے حدیث، کیا یہ ہے حدیث، اور نبی بیٹھ کے کرتے تھے یہ ہے سنت. وہ بھی کیا یہ بھی کرتے تھے، تو دونوں حدیث ہوں گیا، دونوں سنت. مولوی کا فیصلہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یہ حدیث ہے یہ سنت. بارے پتہ نہیں بہار کا رہنے والا تھا، وہاں تو گائے چلتی ہے، اس کی کھوپڑی میں بھینس کا گوبر کیسے بھر گیا میری سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا انداز ہے، کہتا یہ سنت یہ حدیث. واہ صاحب. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ سنت اور یہ حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا تم شادی ایک کر سکتے ہو، 2 بھی جائز ہے، 3 بھی اور 4 بھی. 4 تک کا یہ حدیث موجود ہے نا، 4 تک شادی کر سکتے ہو، اور نبی نے 10 11 کی. چلو یہ ہے حدیث، 4 تک کر سکتے ہو یہ ہے حدیث. نبی نے 7 اور 9 اور 11 کی، یہ ہے سنت. بتاؤ میرے بہاری بابو اہل حدیث بنو گے یا اہل سنت؟ بتاؤ. تم میں کو تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے تو آؤ اور بتاؤ. یہاں تمہیں اہل حدیث بننا ہی پڑے گا. 4 تک کی حدیث مانو گے، کیوں؟ 11 تک کی سنت صرف نبی کے لیے تھی، تمہارے لیے نہیں ہے. تم کو بھی حدیث اور سنت میں فرق کرنا نہیں آتا ہے. سن لو حدیث کس کو کہتے ہیں؟ نبی کی زبان سے جو کچھ نکلا وہ حدیث ہے. حدیث کے معنی ہوتے ہیں گفتگو، اور حدیث قرآن کو بھی کہتے ہیں. ابھی آپ کو یہی نہیں معلوم کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے. اللہ نے قرآن کو بھی حدیث کہا. دیکھیے اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے بہترین حدیث اتاری. بتاؤ آسمان سے قرآن اترا